میرے قابل احترام سامعین السلام علیکم، میں ہوں منصور علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک انفو ڈیسک۔ آج کا موضوع ہے زنا کی سزائیں۔ زنا کے گواہ کتنے ہونے چاہیے جس پر ان کو سزا ہوگی؟ غیر شادی شدہ کو کون سی سزا ہوگی اور شادی شدہ کو کون سی سزا ہوگی؟ قرآن حدیث میں کیا حکم ہے؟ زانی مرد اور زانی عورت کا، یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر ان پر جھوٹی تہمت لگا دی جائے تو جس نے تہمت لگائی اس کو کیا سزا ہونی چاہیے، شریعت نے اس کو کیا سزا سنائی، یہ سب ہم آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم آپ سے ایک عرض کریں گے، اگر آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ غیر شادی شدہ زنا کی سزا رجم کا ذکر احادیث میں آتا ہے، لیکن قرآن میں زنا کی سزا کے طور پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سزا کی موجودگی قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ مزید یہ کہ کم سے کم 4 صالح اور مقتدر گواہ ایسے ہونا لازم ہیں کہ جو اس واقعے کا مفصل اور آنکھوں دیکھا حال بیان کر کے اس کی شہادت دے سکتے ہوں، یعنی ان گواہوں نے متعلقہ افراد کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اور زنا کی تعریف کے مطابق مرد کے قذیب کا عورت کے محبل میں ادخال لازم ہے، گویا گواہوں کا اس ادخال کو دیکھنا رجم کی گواہی کی شرط بنتا ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی کی بھی گواہی غلط ثابت ہوتی ہو تو ان گواہوں پر خود سخت سزا لازم ہوتی ہے۔ رجم پر آج بھی مسلمان دنیا میں متنازع افکار پائے جاتے ہیں، جبکہ غیر مسلم دنیا میں مسلم علماء کی جانب سے بھی رجم کی سزا کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی فرد رجم کی سزا دینے کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ پتھروں سے مارنے کے عمل رجم کا ذکر کرنا صرف اسلامی بلکہ قدیم یونانی، یہودی اور مسیحی دستاویزات بھی ملتا ہے۔ زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور اسلام میں اس کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو۔ گواہوں کا بیان۔ جیسا کہ ابتدائی میں ذکر ہوا کہ زنا کی سزا کے نفاذ کے لیے 4 ایسے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جنہوں نے زنا، جماع یا کذب کے محبل میں دخول کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ یا دوسری صورت اس سزا کے نفاذ کی یہ بن سکتی ہے کہ اس عمل کے مرتکب ہونے والے افراد خود اس کا اقرار کر لیں۔ 4 گواہوں کا بے وقت 2 افراد کو جمع کرتے ہوئے ان کے جنسی اعضاء کے ایک دوسرے میں رسائی یا دخول کو دیکھ لینا عام حالات میں منطقی طور پر ناممکن ہی ہے، اور شاید بہت ہی کم ایسے اشخاص ہوں گے جو اس عمل کے مرتکب ہونے کے بعد خود اس کا اقرار کریں اور اپنے آپ کو سنگسار کروانے کے لیے پیش کریں۔ اب رہ جاتی ہے ایک اور صورت، وہ ہے عورت کا حاملہ ہو جانا۔ پھر یہ کون ان گواہوں میں سے کسی کی اگر گواہی ناقص ثابت ہو تو ان پر خود سخت سزا لازم آتی ہے، اور کسی پر اس قسم کا الزام لگانے والے کے بارے میں قرآن واضح طور پر کہتا ہے، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہ لا سکیں وہ 4 گواہ تو کوڑے مارو انہیں 80 کوڑے، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ حرمت زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زنا حرمت بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو، ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے مارو۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنگسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسائی کی بیوی سے زنا کرنا۔ زنا کے حرام ہونے کی حکمتیں۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا، اور اچھے نسب کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا۔ زانی پر حد قائم کرنے کی شرائط۔ زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا۔ نمبر 1، نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ نمبر 2، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے۔ نمبر 3، مجنون جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔
ہم نے آپ کو سارے طریقے بتا دیے، سزائیں بتا دیں کہ کیا سزا کس پر کیا آتی ہے، کیا حدیں مقرر کی گئی ہیں۔ جو تہمت لگائے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر غیر شادی شدہ عورت مرد زنا کریں تو اس کو دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور جو شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ یہ ہم نے تو آپ کو بتایا، لیکن یہ طریقہ ہم نے نہیں بتایا کہ سنسار کیسے کیا جاتا ہے، شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ سنسار کیسے کیا جائے۔ تو اب ہم آپ کو وہ طریقہ بتاتے ہیں۔ کوڑوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے لگتے ہیں، اب ہم آپ کو سنسار کا طریقہ بتاتے ہیں۔ زمین میں گڑھا کھودا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی سے دبا دیا جائے، اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو، اس کے پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آپ کے کومنٹ ہم پڑھتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ کے کومنٹ پڑھ کر۔ ہمیشہ کی طرح آپ اس ویڈیو کا بھی ہمیں کومنٹ میں بتائیں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔